بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم گرو کرنے لگے ہیں گوبھی، بند گوبھی اور پھول گوبھی کے سیڈ جو ہیں، کیونکہ یہ سردیوں والی سبزی ہے اور اس کی پہلے جو پنیری تیار کی جاتی ہے پھول گوبھی کی اور بند گوبھی کی۔ تو آج جو تاریخ ہے وہ 2 نومبر 2024، یعنی کہ نومبر کی 2 تاریخ ہے، اور آج کا جو ٹمپریچر ہے وہ 34-35 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے ٹمپریچر جو آج کا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو گوبھی ہے، بند گوبھی یا پھول گوبھی، اس کے سیڈ جو ہیں ان کے لیے جو آئیڈیل ٹمپریچر ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ منیمم اور میکسیمم 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر ٹمپریچر ہے تو پھر اگر آپ اس کو ڈائریکٹ فل سن لائٹ میں گرو کرتے ہیں تو یہ سیڈ اس کے جرمینیٹ نہیں ہوتے۔ زیادہ ٹمپریچر میں اگر آپ اس کو گرو کرنا چاہیں تو پھر آپ کو شیڈی ایریا میں اس کو گرو کرنا پڑے گا، سیڈ اس کے جو ہیں بند گوبھی کے یا پھول گوبھی کے، کیونکہ اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا اور اوپر سے فل سن لائٹ میں آپ رکھیں گے تو اس کے سیڈ جو ہیں وہ جرمینیٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے لیے ٹمپریچر آئیڈیل کون سا ہے۔ تو اس کے لیے مٹی ہم نے کس طرح کی لینی ہے، پوٹ کس طرح کا لینا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ پوٹ جو ہے جس کے اندر ہم نے گرو کرنا ہے وہ مٹی کے جو گملے ہیں، کلے پوٹ جسے کہتے ہیں، وہ استعمال کریں، یا پھر سیڈلنگ ٹرے اگر استعمال کرنی ہے تو سیڈلنگ ٹرے میں پھر جو اس کا جو سیڈلنگ کے لیے جو پیٹ موس ہوتی ہے جو استعمال کی جاتی ہے وہ استعمال کریں اور اس میں گرو کریں۔ تو پلاسٹک کے پاٹ ہوتے ہیں، گملے ہوتے ہیں، ان کے اندر اس کو گرو نہ کریں، کیونکہ پلاسٹک کے جو گملے ہوتے ہیں جب وہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کے اندر ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، اپنی پلاسٹک گرم ہو کے تو ہیٹ جو ہے اپنی ہیٹ بھی جو اندر کی طرف مٹی کے اندر وہ بھیجتا ہے، جس سے مٹی زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور جو موئسچر ہے وہ بھی جلدی ختم نہیں ہوتا، تو سیڈ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ مٹی کے گملے استعمال کریں، یا پھر سیڈلنگ ٹرے کے اندر پھر جو سیڈلنگ کا جو میڈیا ہوتا ہے، پیٹ موس وغیرہ جو ہوتی ہے، کوکو پیٹ موس یا اس طرح کا جو میڈیا، وہ استعمال کریں۔ تو اب اس میں ہم نے مٹی کس طرح کی استعمال کرنی ہے۔ مٹی ہمیشہ سیڈلنگ کے لیے کسی بھی چیز کی جب نرسری ہم نے تیار کرنی ہے، پنیری تیار کرنی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہترین مٹی ہوتی ہے وہ بھال مٹی ہوتی ہے۔ میں نے یہ پاٹ لیے ہیں 2، ایک کے اندر میں بند گوبھی جو ہے اس کی سیڈلنگ تیار کروں گا، ایک کے اندر میں پھول گوبھی کی سیڈلنگ ہے وہ تیار کروں گا۔ اس کے اندر میں نے بھل مٹی جو ہے اس کو بھر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھل مٹی نہیں ہے تو عام جو بھی آپ کے پاس گارڈن سوائل ہے یا کھیت کی مٹی ہے، تو اس کے اندر پھر آپ جو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے، دریا کی ریت، جو نہر کی ریت ہے، وہ آپ اس کے اندر مکس کر لیں۔ مکس کر کے تو پھر اس کو نرم کر کے اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر سیڈلنگ جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ مٹی جتنی زیادہ سخت ہوگی اس کے اندر سیڈ کی جو جرمینیشن ہے اتنی زیادہ وہ مشکل ہوگی، سیڈز کو مٹی سے باہر نکلنے میں زیادہ وہ مشکل پیش آئے گی، تو زیادہ تر وہ سیڈ جو ہیں وہ اندر ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم لگاتے ہیں کہ لگانا ہم نے کس طرح سے ہے۔ اس کے سیڈ جس طرح سرسوں ہوتی ہے، سرسوں کی طرح کے اس کے سیڈ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سرسوں ہوتی ہے بالکل اسی سے ملتے جلتے اس کے سیڈ ہوتے ہیں گوبھی کے۔ تو یہ اس کے سیڈ ہیں پھول گوبھی کے، سوری بند گوبھی کے، پتہ گوبھی جسے کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے ہم نے جو جس پاٹ کے اندر ہم نے اس کو گرو کرنا ہے، مٹی بھرنے کے بعد ہم نے لگا دینا ہے اس کو پانی۔ اچھی طرح سے پانی لگانا ہے تاکہ جو مٹی ہے وہ ساری گیلی ہو جائے۔ اس طرح سے پہلے پانی لگانے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو مٹی ساری اچھی طرح سے گیلی ہو جاتی ہے، پانی ہم سیڈ لگانے سے پہلے دے دیتے ہیں، اگر سیڈ لگانے کے بعد ہم پانی اتنا زیادہ دیں گے تو مٹی اوپر سے ہٹ بھی سکتی ہے، اور جہاں پہ پانی زیادہ گرتا ہے وہاں سے مٹی سائڈ کو ہٹ جائے گی، وہاں پہ گڈھے پڑ جائیں گے، اور پانی زیادہ دیر رکے گا، سیڈ ننگے ہو جائیں گے، کہیں پہ پانی زیادہ ہوگا کہیں پہ کم ہوگا، سیڈ خراب ہوں گے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پانی اگر جب ہم پہلے لگاتے ہیں، مٹی جو بھری ہوئی ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے،
تو جو بیٹھنی ہوتی ہے وہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پاٹ کے اندر جو ہم نے مٹی بھری ہے وہ پوری ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ہم نکال سکتے ہیں، اگر کم ہے تو ہم اور ڈال سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لیول کا پتہ چل جاتا ہے کہ مٹی کا لیول جو ہے وہ برابر ہے، مٹی ایکول ہے، یہ تو نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر اونچی ہو کسی جگہ پہ نیچی ہو۔ اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ مٹی کیونکہ ساری پہلے گیلی ہو جاتی ہے، بعد میں ہم سیڈ لگا کے اوپر ہلکی سی مٹی ہم نے ڈالنی ہوتی ہے، تو بعد میں ہمیں پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ضرورت پڑے بھی ہم کسی شاور کی مدد سے ہلکا سا پانی دیں گے تاکہ اوپر والی جو ہم نے ہلکی سی تہہ بچھائی ہے وہ ہلکی سی نم ہو جائے، تو ہمیں پانی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اب یہ دیکھیں مٹی بالکل نرم تھی، سافٹ تھی بال مٹی، تو فوراً اس نے پانی جو ہم نے ڈالا ہے تو وہ اپنے اندر اس نے جذب کر لیا ہے۔ دیکھیں پانی اب تھوڑا سا رہ گیا، وہ بھی ابھی وہ جذب کر لے گی سارے۔ جب پانی مٹی اپنے اندر سک کر لے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سیڈ لگانے ہیں۔ تو سیڈ اس طرح سے ہم نے پکڑنے ہیں، تو ہلکے ہلکے سے ہم نے اس کے اوپر ایک ایک دو دو کر کے ہم نے اس کے اوپر بکھیرنے ہیں، یہ سیڈ اکٹھے بھی نہ ہوں ایک جگہ کے اوپر، اور مناسب وقفے سے سیڈ جو ہیں وہ بکھر جائیں اوپر۔ تو یہ جی ہم نے سیڈ اوپر بکھیر دیے، ہلکے ہلکے سے سنگل سنگل سیڈ ہے، تو باقی سیڈ ہم ڈال دیتے ہیں اسی میں واپس۔ تو اس طرح سے سیڈ اوپر بکھیرنے کے بعد وہی مٹی جو ہم نے نیچے بھری ہے بال مٹی، وہ اس کے اوپر ہم نے ہلکی ہلکی سی بالکل تہہ بچھانی ہے کہ سیڈ جو ہیں وہ اندر چھپ جائیں، بہت زیادہ موٹی تہہ اس کے اوپر نہیں ہم نے بچھانی۔ بس یہ اتنی سی اس کے اوپر جو ہے، اس کو بعد ہم نے ہلکا سا ہاتھ لگا کے اس کو، اگر کہیں اوپر نیچے ہے مٹی تو وہ بیلنس ہو جائے گی، اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پریس بھی کر دینا ہے تاکہ سیڈ اور مٹی کا جو ہے وہ کنیکشن آپس میں بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے کمپیکٹ ہو جائے، خلا نہ رہے اندر، اس طرح سے۔ اب اگر تو مٹی کو ہم نے اچھی طرح سے گیلا کیا ہوا ہے تو اس مٹی جو اوپر ڈالی ہے ہم نے، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ فوراً پانی نیچے سے جذب کر لے گی اپنے اندر، یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو اگر پانی نیچے کم ڈالا ہے ہم نے، بہت ہی کم ڈالا ہے یا ڈالا ہی نہیں ہے، تو پھر اوپر سے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، تو وہ پھر شاور کی مدد سے ہم ڈال سکتے ہیں، یا کسی بوتل کے ڈھکن کے اندر ہلکے ہلکے سے سوراخ کر لیں، اس کے ساتھ پھر ہلکا ہلکا سا پانی اس کے اوپر سپرنکل کر دیں۔ تو یہ ہم نے لگا دی ہے پتہ گوبھی، یا جسے ہم بند گوبھی کہتے ہیں، اس کے سیڈ۔ تو اب اس پاٹ کے اندر ہم لگا لیتے ہیں جو ہماری ہے پھول گوبھی، اس کے سیڈ۔ یہ ہیں جی اس کے پھول گوبھی کے سیڈ، ملتے جلتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے ان کے اندر، سیڈ کے اندر بند گوبھی کے اور پھول گوبھی کے۔ تو ان کو بھی ہم لگا لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے سنگل سنگل کر کے سیڈ لگانا ہے۔
یہ سیڈ کیونکہ بہت تھوڑے تھے، میں نے صرف سینٹر کے اندر یہ سیڈ لگائے ہیں، سائڈوں کے اوپر نہیں لگائے، کیونکہ یہ سیڈ میں کچھ تھوڑے سے سیڈلنگ ٹرے کے اندر بھی لگانے والا ہوں۔ تو یہ واپس ڈال دیے۔ اب اس کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح سے ہلکی سی مٹی کی تہ جو ہے وہ بچھا دینی ہے۔ اس طرح سے مٹی ڈالنے کے بعد اوپر سے ہلکا سا ہاتھ سے پریس کر دیں گے تاکہ سیڈ اور مٹی کا جو ہے وہ آپس میں رشتہ بن جائے، ان کی آپس میں ہو جائے شادی، پھر یہ کریں گے پیدا بچے اس طرح سے۔ بہت زیادہ موٹی تہ نہیں بچھانی۔ اچھا، ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے سیڈلنگ کے لیے مٹی ہم نے لینی ہے، بھال مٹی یا جو بھی ہم نے مٹی تیار کرنی ہے پاٹ کے اندر بھرنی ہے، اس میں ہم نے کمپوسٹ یا کھاد وغیرہ کوئی بھی مکس نہیں کرنی، خاص کر گوبر کی کھاد وہ بالکل بھی اس کے اندر ہم نے مکس نہیں کرنی۔ اگر ہم گوبر کی کھاد اس کے اندر مکس کریں گے تو ٹمپریچر چاہے جتنا بھی آئیڈیل ہو تو ہمارے سیڈ جو ہیں وہ جرمینیٹ نہیں ہوں گے، وہ سیڈ ہمارے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ صرف مٹی لینی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرنا۔ مٹی کے اندر آلریڈی اتنے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں کہ جو ہمارا پلانٹ ہے، بیبی پلانٹ ہے، اس کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی جرمینیشن کے لیے، اور اس کی گروتھ کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم نے بھر دینا ہے۔ اگر مٹی کے اندر پانی کم ہے، آپ کو محسوس ہو کہ پانی کم ہے، اوپر والی مٹی نرم نہیں ہو رہی، تو کسی شاور کی مدد سے یا جس طرح سے یہ میرے پاس بوتل ہے، اس کے اندر میں نے یہ ڈھکن کے اندر سوراخ کیے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ اوپر سے ہلکا ہلکا پانی ڈال دینا ہے۔ تو میں نے کیونکہ آلریڈی پانی اس کے اندر کافی سارا ڈالا ہوا ہے تو اوپر سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی مٹی اوپر ڈالی ہے، پانی نہیں ڈالا، یہ نم ہو رہی ہے اوپر سے، یہ 5-10 منٹ کے اندر یہ ساری اوپر سے نم ہو جائے گی۔ تو اب بات کر لیں تو اس کو ہم نے رکھنا کس جگہ کے اوپر ہے۔ اگر تو ٹمپریچر ہے آپ کا 28 اور 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں، 28 ڈگری ہے یا 30 ڈگری ہے، 30 ڈگری ہے، 29 ہے، 31 ہے، 32 ہے، تو آپ اس کو فل سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ٹمپریچر ہے تو پھر آپ کو یا تو گرین نیٹ کے نیچے رکھنا پڑے گا یا پھر شیڈی ایریا کے نیچے رکھنا پڑے گا، جہاں پہ چھن کے دھوپ آئے، فل دھوپ نہ پڑے۔ صبح کی جو ارلی مارننگ ہے اس کی جو 1-2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی دھوپ پڑ جائے، اگر ڈائریکٹ پڑنی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر شیڈی دھوپ آئے، شیڈ آئے، چھن کے دھوپ آئے یا بالکل بھی نہ آئے۔ صرف 2-3 گھنٹے کی اگر صبح کی دھوپ پڑے گی وہ بھی کافی ہے اس کے لیے، اس کی جرمینیشن کے لیے۔ اور رات کے ٹائم اگر ٹھنڈک زیادہ ہے تو اس کے اوپر کوئی کارٹ بورڈ یا کوئی شاپر وغیرہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ جو اوس پڑنی ہے یا ٹھنڈک زیادہ ہے وہ ہماری مٹی کو زیادہ ٹھنڈا نہ کر دے، کیونکہ زمین کے اندر جو سیڈ لگائے جاتے ہیں اور جو پاٹ کے اندر لگائے جاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ زمین بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اندر سے اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پاٹ ہوتا ہے، سائڈوں سے بھی اس کو ٹھنڈک ملنی ہوتی ہے، ہوا بھی ملنی ہوتی ہے، یہ مٹی جو ہے جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے رات کے ٹائم پہ۔ تو یہ ہے اس کی کیئر۔ تو اب میں تھوڑے سے جو سیڈ ہیں اور یہ سیڈلنگ ٹرے کے اندر میں نے پیٹ موس بھری ہوئی ہے، اس کے اندر بھی لگاتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ بھی ہو جائے گا کہ کون سے سیڈ جو ہیں وہ جلدی گرو ہوتے ہیں۔ ان کو کر لیتا ہوں میں سائڈ پہ اس طرح سے، اور یہ اس طرح رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹیگ جو ہیں یہ لازمی لگا لینے ہیں۔ یہ میں نے جو ہے اس کے ٹیگ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے بند گوبھی والا ادھر سیڈ لگائے تھے، ادھر لگا دیتا ہوں۔ یہ ہے پھول گوبھی کا، اس کے اوپر نام لکھ لیں اور ڈیٹ لکھ لیں کہ کس ڈیٹ کو ہم نے گرو کیے تھے، تو ہمیں پتہ رہے گا کہ کس پاٹ کے اندر ہم نے کون سے سیڈ لگائے تھے اور کون سے جرمینیٹ ہوئے ہیں، کون سے نہیں ہوئے ہیں اور کتنے دن میں جرمینیٹ ہوئے ہیں۔ اب ہم لگا لیتے ہیں اس سیڈلنگ ٹرے کے اندر سیڈز۔ تو
یہ میں نے اچھی طرح سے بھر لیا. اور پیٹ موس جب ہم نے فل کرنی ہے سیڈلنگ ٹرے کے اندر تو اس کے اندر نمی موجود ہونی چاہیے, موئسچر ہونا چاہیے. پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں مکس کر کے, تو وہ پانی تھوڑا تھوڑا جذب کر لے گی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اوپر سے دوبارہ پانی دیتے ہیں تو فوراً وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, سک کر لیتی ہے. اگر بالکل خشک ہوگی, پانی ہم اوپر ڈالیں گے تو پانی اوپر سے سلپ ہو جائے گا, نیچے گر جائے گا, اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. اور ہمیں بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا پڑے گا, اور جس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے سیڈ جو ہیں اوپر سے اس کے یہ ننگے ہو جائیں گے, یا یہ پیٹ موس جو ہے وہ نکل کے باہر بھی آ سکتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا بار بار پانی ڈالنے کا, تو مشکل پیش آئے گی. اس لیے پہلے اس کو نمی دے لینی ہے, پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے. جب وہ ہلکی سی نم ہو جائے اس کے بعد ہم نے فل کرنی ہے. تو یہ میں 2 سیڈ لگاؤں گا ایک سیل کے اندر, کیونکہ یہ اگر سیڈ ایک ہمارا جرمینیٹ نہیں بھی ہوتا تو دوسرا جرمینیٹ ہو جائے گا, اور اس میں سے جو پلانٹ ہمارا جو ہے وہ ہیلتھی ہوگا وہ ہم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے, دوسرے کو ہم اوپر سے کاٹ دیں گے. اس طرح سے چھوٹا سا یہ اس طرح سے بنائیں گے ہم گڈھا اس کے اندر, اس کے اندر سیڈ ڈالتے جائیں گے. دو سے تین سیڈ لگا سکتے ہیں آپ اس طرح سے. یہ جی میں نے کسی سیل کے اندر 2 سیڈ لگا دیے ہیں, کسی کے اندر 3 لگا دیے ہیں. تو جو ان میں سے پلانٹ ہیلتھی ہوگا وہ ہم سلیکٹ کر لیں گے, تو دوسرے کو ہم نکال دیں گے. یہ ہوگا ہمارا بند گوبھی کا. اور اب ہم لگا دیتے ہیں یہ جو ہے پھول گوبھی. یہ پہلے اس طرح سے نکال لیتے ہیں گڈھے, اس کے اندر اس طرح سے کوئی اسٹک لے لیں چھوٹی سی, تو اس کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے ہول کر سکتے ہیں جہاں پہ سیڈ گرانے ہیں آپ نے. یہ ذرا زیادہ ایزی رہ جاتا ہے. اب اسی کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر سے اس طرح سے کور کر دینا ہے, جو ہم نے سائڈ کو کی تھی پیٹ موس, اور اوپر سے ہم نے ہلکا ہلکا سا اس کو پریس کر دینا ہے. اس طرح سے.
تو اب اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے پانی. تو پانی بالکل ہلکا ہلکا سا ڈالنا ہے, ایسا ایسا آرام آرام سے, اور اس کو اچھی طرح سے گیلی کر دینا ہے ہم نے. اب یہ دیکھیں کہ پہلے سے اس کے اندر موئسچر تھا, تو جیسے ہی ہم پانی ڈالتے گئے ہیں تو فوراً اس کے اندر جذب ہو گیا. اگر خشک ہوتی تو پانی ہم نے اوپر ڈالنا تھا, تو پانی اوپر سے سلپ ہو جانا تھا, نیچے گر جانا تھا, اس کے اندر نہیں جانا تھا پانی. پہلے پانی ڈالنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اب اس کو بھی ہم نے رکھنا ہے ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ فل ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑے, کیونکہ یہ اوپر سے بہت جلدی خشک ہو جائے گی اگر اس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ پڑے گی, کیونکہ بالکل تھوڑی تھوڑی پیٹ موس ہے, چھوٹے چھوٹے سے سیل ہیں. تو اس کو ہم نے ایسی جگہ کے اوپر رکھنا ہے ہلکی ہلکی اس کے اوپر دھوپ پڑے, بہت زیادہ اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے, کیونکہ اس جو کلے پاٹ ہیں ان کے اندر مٹی زیادہ ہے, تو وہ اتنی جلدی خشک نہیں ہوگی. یہ کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی ہے پیٹ موس, حالانکہ یہ موئسچر زیادہ دیر اپنے اندر ہولڈ رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے سیل ہیں جن کے اندر یہ مٹی ہے, پیٹ موس بھری ہوئی ہے, تو یہ زیادہ جلدی خشک ہو جائے گی. تو اس کو ہم نے ایسی جگہ کے اوپر رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہلکی ہلکی دھوپ پڑے, بہت زیادہ تیز دھوپ نہ اس کے اوپر پڑے. تو ٹیگ لگا دیتے ہیں. ادھر لگائے ہیں ہم نے بند گوبھی کے, اور ادھر لگائے ہیں ہم نے پھول گوبھی کے سیڈ. اور یہ جو رہ گئے ہیں 2 لائنیں, ان کے اندر میں پھر لگاؤں گا سلاد کے سیڈز, جو کہ میں بعد میں لگاؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو ملتے ہیں اب اس کی اپڈیٹ کے بعد. یہ جی ہمارا 10 دن کے بعد کا رزلٹ ہے پھول گوبھی اور بند گوبھی جو ہم نے گرو کی تھی. تو بند گوبھی تو جو ہماری ہے وہ تو سیڈ ہمارے نکلے خراب, جس وجہ سے اس کی جرمینیشن بالکل بھی نہیں ہوئی. یہ صرف ایک سیڈ جو ہے وہ جرمینیٹ ہوا ہے اس کا یہاں سے. تو ٹرے کے اندر میں نے سیڈ لگائے تھے, ایک گملے کے اندر پاٹ کے اندر سیڈ لگائے تھے, اور اس کے علاوہ میں نے 2-3 اور ایکسپیریمنٹ ان کے کیے. ٹیشو کے اندر بھی ان کو گرو کر کے دیکھا, لیکن کوئی بھی سیڈ جو ہے وہ جرمینیٹ نہیں ہوا, وہ سیڈ سارے ایکسپائر تھے, تو اس کی جرمینیشن نہیں ہوئی. البتہ جو ہماری پھول گوبھی تھی وہ یہ پاٹ کے اندر بھی لگائی تھی سیڈ ہم نے, اور یہ ٹرے کے اندر بھی ہم نے لگائے تھے, تو ماشاءاللہ سے سارے سیڈ ہی ہمارے جرمینیٹ ہو گئے. کسی ٹرے کے اندر ہم نے 2 لگائے تھے, کسی کے اندر 3 لگائے تھے, تو جیسے جیسے لگائے تھے وہ سارے کے سارے جرمینیٹ ہو گئے. اب مسئلہ صرف اس کا یہ آیا کہ جس دن ہم نے سیڈ لگائے تھے اس کے اگلے دن ہی اسموک شروع ہو گئی, دھوپ بالکل بھی نہیں آئی, جس وجہ سے یہ اس طرح سے یہ لمبے ترنگے سے ہو گئے ہیں سارے پودے. تو گروتھ ان کی جو ہے وہ روشنی کے لیے, روشنی کی تلاش میں یہ اوپر کو بڑھتے گئے ہیں, تو بہت ہی یہ ان کی جو سٹیمز ہیں وہ لینتھی ہو گئی ہیں. تو اب ان کا گرنے کا بھی خدشہ ہے. دھوپ جو ہے وہ بالکل کل کی جو ہے ہلکی ہلکی سی نظر آنے لگی ہے, لیکن ابھی بھی پوری دھوپ نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں ان کا بنتا کیا ہے, یہ سروائیو کرتے ہیں کیا بنتا ہے ان کا. تو یہ فل سن لائٹ میں مطلب کہ باہر پڑے ہوئے ہیں اوپن میں, تاکہ دھوپ جتنی بھی ہے ساری کی ساری ان کے اوپر پڑے. تو سیڈ جرمینیشن کے لیے ہم نے ان کو رکھنا ہوتا ہے شیڈی ایریا میں. جب سیڈ جرمینیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے فل سن لائٹ میں رکھنا ہوتا ہے, لیکن یہ تو ویسے ہی نیچرلی جو ہے وہ شیڈی ایریا بن گیا, اسموک کی وجہ سے دھوپ ویسے ہی نہیں نکلی, تو جس وجہ سے یہ ان کی جو ہے وہ اس طرح سے گروتھ ان کی چل رہی ہے کافی لمبی. باقی ایک میں نے ادھر ایک رو کے اندر لگایا تھا سلاد پتہ, جو ریڈ سلاد پتہ تھا, تو اس کی جرمینیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ایک سیڈ یہ نکل رہا ہے, ایک سیڈ یہ نکل رہا ہے, ایک یہ نکل رہا ہے. تو یہ 1-2 دن میں اس کی جرمینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. باقی ہمارے جو سیڈ تھے بند گوبھی کے وہ سارے خراب نکلے ہیں, وہ صرف ایک ہی جو ہمارا جرمینیٹ ہوا ہے. تو یہ تھی جی اس کی اپڈیٹ. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.